بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے رمضان المبارک اور اعتکاف۔ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی بھی ہیں اور اصطلاحی شرعی معنی بھی ہیں۔ ہر چیز کا لغت میں یعنی عرب کے اندر کیا معنی ہوتا ہے یہ الگ معنی ہوتا ہے، اور شریعت اس کا کیا معنی مراد لیتی ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی خود کو روک لینا، بند کر لینا، کسی کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ چہرہ اس سے نہ ہٹے، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں انسان کا دنیا کے تمام تعلقات سے کٹ کے ایک مخصوص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ٹھہرنا، یہ اعتکاف۔ 5 چیزیں اس میں اصطلاحی تعریف میں کہ انسان کا دنیا کے تمام تعلقات سے کٹ کر، دوستی، خاندان، برادری، گھر والے، بچے، کاروبار، تجارت، یہ ہمارے تعلقات ہیں دنیا کے۔ ان سارے تعلقات سے کٹ کر، ان کو چھوڑ کر ایک مخصوص مدت کے لیے، وہ مخصوص مدت رمضان کا آخری عشرہ ہے، وہ عشرہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی 9 کا بھی ہو سکتا ہے، 10 کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مخصوص مدت ہے، اس کے لیے عبادت کی نیت سے، تو یہ محض ویسے ہی بیٹھنا نہ ہو بلکہ عبادت کی نیت سے بیٹھنا ہو، اور مسجد میں، مسجد کے علاوہ مرد کے لیے کسی گھر میں یا کسی بیٹھک میں یا کسی اور جگہ میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ رمضان المبارک کی عبادات میں ایک عبادت خاص الخاص ہے جو صرف اسی ماہ مبارک کے ساتھ اور اس مہینے کے بھی پھر آخری عشرے کے ساتھ خاص ہے، اس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ کوئی بندہ پورا سال بھی اعتکاف بیٹھا رہے تو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے مسنون اعتکاف کے برابر اجر نہیں پا سکتا۔ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ایک آدمی سارا سال نفلی اعتکاف بیٹھا رہے تو یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے، جتنی فضیلت اس کو حاصل ہے، پورا سال مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے والے کو وہ ثواب، وہ اجر نہیں مل سکتا۔ بلکہ رمضان المبارک کے پہلے 20 دنوں کے اعتکاف پر بھی وہ اجر نہیں ہے جو آخری عشرے کے اعتکاف پر ملتا ہے۔ حالانکہ رمضان تو سارا ہی رمضان ہے، لیکن پہلے 20 دنوں پر بھی وہ فضیلت نہیں ہے جو آخری عشرے کے اعتکاف کی۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ کیا ہوتی تھی کہ اگر کوئی سفر درپیش نہ ہوتا، کوئی جہاد کا یا کوئی اور سفر، تو آپ علیہ السلام ضرور اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری شریف کی 1939 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، آپ کا وصال مبارک ہوا، اس سال آپ علیہ السلام نے 20 دن اعتکاف کیا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے، یعنی قرآن اور رمضان اور اعتکاف کو آپس میں کتنی زبردست نسبت ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام سے قرآن مجید کا ایک دور کرتے تھے۔ جس طرح ہم حافظوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں، ایک دوسرے سے سنتے ہیں، دور کرتے ہیں،
تو اسی طرح حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے تو حضور اور حضرت جبرائیل آپس میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے، اور جب حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی جس سال، اس سال 2 دفعہ حضرت جبرائیل سے حضور علیہ السلام نے قرآن مجید کا دور فرمایا۔ تو یہاں بھی اعتکاف کو بھی آپ دیکھیں، ویسے حضور رمضان میں ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف بیٹھتے تھے، لیکن جس سال حضور دنیا سے تشریف لے جانا تھا اس سال حضور نے 10 دن نہیں بلکہ 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی 1922 نمبر حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے پورے سال میں اس موقع کے اس مسنون عمل کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ نہ معلوم دوبارہ زندگی وفا کرے نہ کرے، اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے اس بار تو ہم پکا ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے اعتکاف ضرور بیٹھنا ہے۔ مرد حضرات مساجد میں اور مستورات جو ہیں وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کی ترتیب بنائیں۔ اب اعتکاف کی اقسام علماء نے لکھی ہیں کہ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ اعتکاف کی نیت کر کے، یعنی اللہ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں فقہاء کرام نے اعتکاف کی 3 قسموں کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک قسم واجب ہے، ایک سنت ہے اور ایک نفل ہے۔ واجب اعتکاف کون سا ہوتا ہے؟ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص منت مان لے، نظر مان لے اور اپنے اوپر اعتکاف کو لازم کر لے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا کسی کام پر موقوف کیے بغیر ہی یوں ہی کہہ دے کہ میں اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کرتا ہوں، تو یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، یہ ضروری ہو جاتی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جتنے دنوں کے اعتکاف کرنے کی نیت کی ہے اتنے دن اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہو جاتی ہے۔ دوسرا اعتکاف ہے سنت اعتکاف، وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ مستقل ان ایام کے اندر اعتکاف فرمانے کی تھی، جیسے اوپر روایات بیان ہوئی ہیں۔ اور تیسری قسم اعتکاف کی نفلی اعتکاف ہوتا ہے، یہ بھی سن لیں۔ تو اس اعتکاف کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے کہ فلاں وقت کرنا ہے، نہ ایام کی مقدار متعین ہے کہ اتنے دن کرنا ہے، تو جتنے دنوں کا چاہے اعتکاف کر لے۔ تو حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے نفلی اعتکاف کی نیت کرے تو تب بھی جائز، اور کم سے کم جتنی مدت کے لیے بھی چاہے نفلی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا اعتکاف ما مکث فیہ، جتنی دیر بھی مسجد میں ٹھہرے وہ اعتکاف کر لے۔ وَإِن جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ احْتِسَابَ الْخَيْرِ فَهُوَ مُعْتَكِفٌ وَإِلَّا فَلَا، اور اگر مسجد میں اجر کی نیت سے بیٹھے تو وہ معتکف ہے، ورنہ معتکف نہیں ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو، چاہے کچھ ہی دیر کے لیے ہو، تو مسجد میں داخلے کی دعا پڑھتے ہی نفلی اعتکاف بھی نیت بھی کر لیا کرے۔ تو اس نیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر نماز، ذکر اور تلاوت وغیرہ میں مشغول رہے گا، ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اعتکاف کی نیت کی برکت سے مسجد میں لیٹنا، مسجد میں کھانا، مسجد میں پینا، یہ بھی اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ تو یہ نفلی اعتکاف کی نیت ہمیں جب بھی مسجد میں آئیں، نماز کے لیے آئیں، نماز کے علاوہ آئیں، بندہ مسجد میں داخل ہو تو یہ ثواب ہی ثواب ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ تو بندہ فوراً اپنے دل میں اعتکاف کی بھی نیت کر لے۔ اب وہ 1 گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، جتنی دیر بھی مسجد میں ٹھہرے گا تو وہ معتکف ہوگا، تو یہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کی نیت بھی کر لینی چاہیے۔
اور فی الحال تو ہمارا مقصود رمضان المبارک کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف ہے۔ اس اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس کی فضیلت آپ اندازہ لگائیں، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ معتکف کی مثال تو اس طرح ہے کہ جیسے کسی کے دروازے پہ، کسی کے در پہ جا کے بندہ پڑ جائے کہ جب تک میری درخواست قبول نہیں ہوگی میں تمہارا دروازہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو معتکف جو ہوتا ہے، اعتکاف کرنے والا، وہ بھی اللہ کے گھر میں اللہ کے دروازے پہ آ کے ہی بیٹھ جاتا ہے کہ اے اللہ، میری دعاؤں کو جب تک آپ قبول نہیں فرمائیں گے، میری بخشش نہیں فرمائیں گے، تب تک میں جو ہے وہ آپ کے دروازے کو چھوڑنے والا نہیں۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اعتکاف کے بے شمار فضائل اور بے شمار فائدے معلوم ہوتے ہیں۔ خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ اعتکاف میں در حقیقت ہر وقت عبادت میں مشغولی، کہ آدمی ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے، کہ آدمی اگر اعتکاف میں سویا ہوا ہے تب بھی عبادت میں ہے، بیٹھا ہوا ہے تب بھی عبادت میں ہے، ذکر کر رہا ہے تب بھی عبادت میں ہے۔ معتکف جو ہے وہ ہر لمحے عبادت میں ہوتا ہے۔ دوسرا، اللہ کے ساتھ بندے کا قرب اور تعلق بڑھتا رہتا ہے۔ جو مسجد میں آ گیا اور پھر اعتکاف کی نیت ہو گئی تو اللہ اسے اپنے قریب کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اعتکاف میں اللہ کے گھر پر پڑ جانا ہوتا ہے، اور جو کریم اور سخی میزبان ہوتا ہے، ہمیشہ گھر آنے والوں کا اکرام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے گھر میں آنے والوں کا اکرام کرتے ہیں۔ اور معتکف اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے کہ جو اس کا دشمن ہے شیطان، اس کی وہاں تک رسائی ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح شیطان سے حفاظت کا مؤثر ذریعہ اعتکاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ضمانت اعتکاف ہے۔ اور اعتکاف میں فرشتوں کی ہم نشینی، ان کی طرف سے اعانت اور تعاون نصیب ہوتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ گویا کہ اس کی نسبت فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور معتکف سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اہل اور پڑوسی جو ہیں یہ معتکف شمار ہوتے ہیں۔ یہ بہت سے فضائل ہیں جو احادیث مبارکہ میں جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اس لیے مردوں کو تو چاہیے کہ وہ مسجد میں جائیں اور مسجد میں اعتکاف کریں، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونے کے اندر اس کو مخصوص کر لے۔ تو عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے آسان بھی ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر کا کام کاج بھی گھر کی بچیوں وغیرہ سے لیتی رہیں گی اور مفت کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ تو مگر اس کے باوجود بھی بہت سی عورتیں جو ہیں وہ اس سنت سے گویا کہ بالکل محروم رہتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے، جتنا حق عبادت کا مردوں کے لیے ہے اتنا عورتوں کے لیے بھی ہے، اس لیے ان کا بھی معمول بنانا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ احادیث مبارکہ ہیں جو مسنون اعتکاف کے فضائل میں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی 1781 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ ہوا یعکف الذنوب وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، کہ وہ جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، اس کے لیے تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ خود ان کو کرتا رہا۔ مثلا اعتکاف کرنے والا کہ اس کی عادت تھی کہ وہ بیمار کوئی ہو تو اس کی عیادت کے لیے چلا جاتا تھا، جنازہ ہو تو جنازے میں ضرور شرکت کرتا تھا، کسی کی مدد و نصرت کے لیے نکلتا تھا۔ تو اب ظاہر بات ہے اعتکاف کی وجہ سے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اعتکاف کی برکت سے ان نیکیوں کے اجر کو جاری فرما دیتے ہیں۔ تو یعنی وہ کسی جگہ نہیں بھی گیا، یہاں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس کے کھاتے میں یہ اجر لکھتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے 7326 نمبر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق
कुल्लु खंदक़िन अबअदु मिम्मा बैनल खाफ़िक़ैन, कि जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सच्चे दिल से खुलूस के साथ एक दिन का एतिकाफ बैठे, अल्लाह ताला उसके और दोज़ख के दरमियान 3 खंदकों का फासला कर देती, और हर खंदक हुजूर ने फरमाया मशरक से मगरब तक के दरमियानी फासले से भी ज़्यादा लंबी। तो आप अंदाज़ा लगाएं, एक दिन के एतिकाफ की इतनी बड़ी फजीलत है, अल्लाह उस आदमी को जहन्नम से 3 खंदक दूर कर देते हैं, और हर खंदक जो है वो मशरक से लेकर मगरब तक के दरमियानी फासले से भी ज़्यादा लंबी। और इसी तरह आखिरी हदीस हज़रत अली इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने वालिद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं, ये भी तिबरानी की हदीस है, 2888 नंबर हदीस है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तकफ़ा अशरन फ़ी रमज़ान कान कहज्जतैन व उम्रतैन, कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन एतिकाफ करता है उसका सवाब 2 हज और 2 उम्रों के बराबर होता है। आप अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा सवाब है, कितनी बड़ी फजीलत है कि ये जो 10 दिन एतिकाफ करेगा अल्लाह ताला इसे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाते हैं। इसलिए आज 20 रमज़ान है और आज की रात से, आज की बल्कि मगरब से एतिकाफ शुरू हो जाएगा। इसलिए जिन हजरात ने एतिकाफ बैठना है तो सारे हजरात कोशिश करें कि हमारे घर में से कोई ना कोई एक फर्द ज़रूर जो है वो एतिकाफ बैठे, एक ज़रूर बैठे, ताकि ये फजीलत हर घर वाले को हासिल हो जाए। तो उसके लिए आप नाम भी लिखवा दें साथियों को, और जो है तैयारी भी करें, और असर के बाद जो है वो आप मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ, ताकि मगरब हमारी जो है, मगरब का जो ही वक़्त शुरू होता है तो आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा, तो 21वें की रात शुरू हो जाएगी। इसलिए आप हज़रात असर के फ़ौरन बाद अपने इंतज़ामात मुकम्मल करके यहाँ मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ, ताकि एतिकाफ़ के इंतज़ामात भी मुकम्मल हो जाएँ और बाकायदा साथी जो हैं वो एतिकाफ़ शुरू कर सकें। और जो हज़रात आखिरी अशरे का एतिकाफ़ नहीं बैठ सकते वो जो है आखिरी अशरे में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो है वो एतिकाफ़ की नीयत से बैठ, और बल्कि नफली एतिकाफ़ की नीयत से जो ताक़ कराते हैं उनमें बैठ जाएं, ताकि किसी न किसी तरह ये सवाब हमें भी हासिल हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक